عزیز طلباء و اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیم انٹرنیشنل پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم کڈز اسلامیات برائے جماعت پنجم باب سیوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا عنوان مواخات مدینہ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اس سبق کی مشق کو تفصیلاً حل کریں گے۔ مشق حل کرنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتابیں کھولیے۔ درست جواب پر دائرہ لگائیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا رشتہ قائم کیا، مہاجرین اور انصار کے درمیان، مہاجرین اور منافقین کے درمیان، مسلمان اور یہودیوں کے درمیان، کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان۔ درست جواب مہاجرین اور انصار کے درمیان۔ مواخات مدینہ میں انصار اور مہاجرین کی تعداد تھی 70، 80، 90، 100۔ درست جواب 90۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی بنا دیا گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ درست جواب حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مہاجرین کا پیشہ تھا کاروبار، ملازمت، کھیتی باڑی، تجارت۔ درست جواب تجارت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاروبار شروع کیا، گندم کا، پنیر کا، کپڑے کا، گوشت کا۔ درست جواب کپڑے کا۔ درست الفاظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ ہجرت کرنے والے مسلمان خالی جگہ کہلائے۔ درست جواب مہاجرین۔ انصار کے معنی ہیں خالی جگہ۔ درست جواب مددگار۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالی جگہ کا بھائی بنا دیا گیا۔ درست جواب حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انصار مدینہ کے پاس خالی جگہ تھے۔ درست جواب باغات۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالی جگہ کے بازار میں کھجوروں کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ درست جواب بنو قینقاع۔ دیے ہوئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ مواخات کے کیا معنی ہیں؟ دو مسلمان مردوں کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کرنا مواخات کہلاتا ہے۔ مواخات مدینہ سے کیا مراد ہے؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر کا ہاتھ ایک ایک انصاری کے ہاتھ میں دے کر انہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اس بھائی چارے کی وجہ سے مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے ہمدرد اور غمخوار بن گئے۔ اس عمل کو مواخات مدینہ کہتے ہیں۔ مواخات کا واقعہ کس صحابی کے گھر پر ہوا؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ہوا۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ کے موقع پر انصار سے کیا فرمایا؟ انصار نے مواخات کا رشتہ قائم ہونے کے بعد اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے ایثار کی شاندار مثالیں قائم کی۔ انصار کے پاس باغات تھے۔ انصار مدینہ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باغوں کے درخت ہم میں اور مہاجرین بھائیوں میں تقسیم فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کرو، بلکہ باغوں کی دیکھ بھال میں مہاجر تمہارا ساتھ دیا کریں گے اور تم پیداوار میں سے انہیں حصہ دیا کرو گے۔ مواخات مدینہ سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ در حقیقت مواخات مدینہ میں امت مسلمہ کے لیے پیغام ہے کہ مسلمانوں میں اصل رشتہ ایمان کا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس رشتے کا احترام اور پاسداری کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق ادا کریں تاکہ مسلم معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن سکے۔ دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیں۔ انصار مدینہ کے ایثار کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ انصار نے مواخات کا رشتہ قائم ہونے کے بعد اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے ایثار کی شاندار مثالیں قائم کی۔ انصار کے پاس باغات تھے۔ انصار مدینہ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باغوں کے درخت ہم میں اور مہاجرین بھائیوں میں تقسیم فرما دیں۔ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کرو، بلکہ باغوں کی دیکھ بھال میں مہاجر تمہارا ساتھ دیا کریں گے اور تم پیداوار میں سے انہیں حصہ دیا کرو گے۔ انصار اپنے ساتھ اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنے گھر لے گئے اور تمام سامان پیش کرتے ہوئے انہیں کہا، اس میں سے آدھا مال تمہارا ہے اور آدھا ہمارا۔ مواخات مدینہ کے فوائد و ثمرات تحریر کریں۔ مکہ مکرمہ سے آنے والے مہاجرین کی رہائش اور آبادکاری میں انصار مدینہ نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ انصار کی اکثریت کا پیشہ کاشتکاری تھا، جبکہ مہاجرین کا پیشہ تجارت تھا۔ ان دونوں گروہوں کے میل جول سے مدینہ منورہ کے معاشرے میں استحکام آیا اور مواخات جیسے ایک عظیم رشتہ قائم ہوا۔ مواخات کا رشتہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست حکمت و دانائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں میں محبت و اخوت کا رشتہ قائم ہوا۔ در حقیقت مواخات مدینہ میں امت مسلمہ کے لیے پیغام ہے کہ مسلمانوں میں اصل رشتہ ایمان کا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس رشتے کا احترام اور پاسداری کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق ادا کریں تاکہ مسلم معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن سکے۔ سرگرمیاں برائے طلباء۔ آپ اپنے ہم جوان ساتھیوں اور محلے داروں کے ساتھ بھائی چارہ کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ دی گئی جگہ پر لکھیں۔ 5 انصار اور 5 مہاجرین کے نام آمنے سامنے لکھیں جن کو آپس میں بھائی بھائی بنایا گیا۔ انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نام اور مہاجر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نام۔
رہنمائی اساتذہ، اخوت و بھائی چارے کے عمل کو پروان چڑھانے کے لیے طلباء کو تاریخ اسلام سے مختلف واقعات سنائیں، طلباء کو بھائی چارہ اپنانے کے فوائد و ثمرات سے آگاہ کریں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سبق کی مشق کو ہم نے تفصیلاً حل کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس مشق کو بآسانی حل کر سکیں گے۔ بار بار پریکٹس کرنے سے، حل کرنے سے آپ کے لیے مشق بہت آسان ہو جائے گی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔